بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم اپنی زندگی میں برکت چاہتے، پھر بول رہا، ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم مغفورہ اٹھنا چاہتے تو اپنے رزق میں سے کسی کو دو۔ یہ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ جو اللہ اجر عظیم دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ جب تم ایسا عمل کرتے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا مولا کہتا، سارے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میرا مولا بول رہے کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، یعنی میرے جد تک 1,24,000 نبیوں کی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا یا مولا، ہمارے پاس وہ استطاعت نہیں ہے 1,24,000 نبیوں کی، رسولوں کی ہم دعوت کریں، جس میں نبی آدم اور اللہ کا رسول بھی شامل ہے۔ اس سے اچھا موقع ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بٹ ہاؤ کین وی ڈو اٹ؟ ہم کر کیسے سکتے؟ سب ختم ہو گئے۔ نبی آدم کا زمانہ 18,000 سال کا ہے پرانا، ہر نبی کا، جس میں 4 اولی العزم پیغمبر ہے، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ۔ ہم کر کیسے سکیں گے؟ ہم کیسا کریں گے؟ معصوم نے کہا تم کر سکتے، کہ مولا بتائیے، ہماری وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم 1,24,000 نبیوں کی دعوت کریں۔ دوستو، ایک روٹی کسی کو کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی مہمان تمہارے پاس آئے تو ہم اس کو رزق کھلا رہے یا ہم اس کو روٹی کھلا رہے، نہیں، ہماری حیثیت کیا ہم کسی کو کھلائیں؟ یہ تو مہمان آنے والا مہمان خود اپنے رزق کو لے کے آتا ہے، اور کتنی بڑی بات، وہ ہم نہیں کھلا رہے، وہ اپنے رزق کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور ایک بات، جب آ کے کھانا کھا کے تمہارے دسترخوان سے واپس جاتا ہے تو تمہارے گھر کی بلاؤں مصیبتوں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، اگر تم گھر میں برکت چاہتے تو تم یہ چاہتے کہ تمہارا رزق ہمیشہ کھلا رہے، تو کسی نہ کسی مہمان کو روز کھانا کھلاؤ، ایک روٹی کھلاؤ، تمہارا رزق کبھی نہیں بننا۔ اگر تم گھر میں نہیں کھلا سکتے، کسی غریب یتیم بیوہ کو باہر دو، یا وہ بھی نہیں کر سکتے روز جا کے کون دے گا، تو مہینے میں دے دو اور نیت کر لو کہ اللہ جو بھی میں نے دیا 1 مہینے کا ان کو رزق دیا ہوں، پروردگار اس کو قبول کر لے۔ یعنی آپ 1,000 طریقے ہیں اپنے اور آپ یہ بول سکتے، آپ ایک روٹی بھی دے رہے یا روٹی کا ٹکڑا بھی دے رہے، پیس آف بریڈ کسی جانور کے سامنے ڈال رہے، اس وقت بھی آپ بول سکتے کہ اللہ اس کا ثواب میری شوہر کو دے دے، میری ماں باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے۔ انٹائر سادات 12 مظفر نگر کی مثال دے رہا، مظفر نگر کے سارے مرحومین کو دے دے، پوری دنیا کے مرحومین کو دے دے، جس کی آج پہلی رات ہے اس کو دے دے۔ اتنا ثواب، یہ بھی نہیں، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک پیس آف بریڈ سے تم 1 ملین میں مثال دے رہا، 1 ملین کی، 1 ملین مومنین و مومنات کو فائدہ ایصال ثواب کرا سکتے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم اتنا دو گے تو ملے گا۔ وہ کتنا کریم ہے میرا کریم پروردگار، روز بولو یا کریم یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم۔ تو امام نے کہا تم لوگ دعوت کرنا چاہتے؟ مسلمانوں نے، مولا کے چاہنے والوں نے کہا مولا وی لو ٹو ڈو اٹ۔ انگلش میں نہیں بولا، یہ تو میں بول رہا، کہا مولا وی لو ٹو ڈو اٹ۔ امام نے کہا کیسے؟ اور ان لوگوں نے کہا کیسے کرنا؟ اب سنو، حال سننے والا جو بھی مجھے سن رہا اس مجلس کو، ان سب سے ریکویسٹ کر، تمہارے گھروں میں وہ برکت ہو جائے گی، تمہارے مرحومین کے درجات اتنے بلند ہوں گے۔ سنو کیسے؟ لوگوں نے کہا مولا پلیز بتائیے کیسے؟ کہا عید غدیر آ رہی، جو عید الاکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، جس دن میرے جد کی ولایت کا اعلان ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ اس کی تسبیح پڑھو، بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ وہ
آپ منیمم 18 ٹائمز پڑھو. کیوں پڑھو؟ یہ وہ چیز ہے کہ جب تم پڑھو گے اور تم یہ بھی بول سکتے ہیں پڑھتے ہوئے کہ اس کا ثواب، مثال کے طور پہ یہ مرحوم جو ہے ان کی وائف بولے میرے شوہر کے لیے، کوئی بولے میری ماں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، سب کی طرف سے غدیر کے دن یہ پڑھنا. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اور ایک کام اور کرنا غدیر کے دن، صبح میں زیارت امین اللہ پڑھنے کے بعد جو بھی اعمال ہے غدیر کے اعمال کرنے کے بعد صلوات کی تسبیح پڑھ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا. اس لیے کہ غدیر کا جو سب سے بڑا تحفہ ایک اور بھی ہے. میں غدیر نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو صرف بتا رہا اعمال اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا. غدیر کا سب سے بڑا تحفہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے سرکار نے غدیر کے دن اعلان کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرما، اعلان کرنے کے بعد دعا دے دی مولا کو. دعا دے کے کہا کہ یہ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون. اس کے بعد جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن. بہرحال ساری ماشاءاللہ دعائیں دیکھے. رسول سے بہتر کون تھا دعا دینے والا؟ وہ بھی میرے مولا کو. دعا دینے کے بعد کیا کیا؟ کہا یا علی تم خیمے میں بیٹھ جاؤ. اور سارے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جا کے علی کو مبارکباد دو. تو اس دن کی مبارکباد سب سے بڑی چیز ہے، یاد رکھو سب سے بڑی چیز ہے اس دن مبارکباد دینا. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نجف اشرف میں میرا مولا ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اللہ ہم کو زیارت. نجف اشرف میں میرا مولا ہے، ہم کیسا دیں گے؟ اس کے لیے کیا کرو، اس کے لیے کیا کرو. میں سب کو بول رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد جو بھی میری مجلس سن رہا ہے اس وقت، 9 مہینے والی مجلس جو بھی سن رہا، صبح میں زوال سے پہلے ایک صلوات کی تسبیح 110 مرتبہ بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے امیر المومنین کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا کہ مولا ہم یہاں ہیں، آپ نجف اشرف میں، مولا آج آپ کی ولایت کا اعلان ہوا. یہ صلوات جو میں نے 110 مرتبہ پڑھ کے آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، مولا یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اب آپ نے بول دیا اتنا، اب غور سے سنو، یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. اور مولا یہ تحفہ جو ہے میں اپنے مرحوم ماں کی طرف سے دے رہا، مرحوم باپ کی طرف سے دے رہا. یہ جس کی میں آج مجلس پڑھا ان کی اہلیہ والے میں مرحوم شوہر کی طرف سے دے رہی. میں اب اس کے بعد آپ کس پورے بھائیوں کی بہنوں کی بھی سب کے نام لو کہ میں ان کی طرف سے میرے سارے مرحومین کی طرف سے، میری انٹائر فیملی کی طرف سے، سارے مظفر نگر کے مومنین مومنات کی طرف سے یہ ایک ہو گیا. اس کے بعد بولو کہ یہ جو میں نے صلوات پڑھی ہے مولا یہ سارے بیماروں کی شفا کے لیے غدیر کے دن مولا ان کو شفا دے دو. یہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے میں نے آپ کو غدیر کی مبارکباد دی ہے مولا. یہ سارے بیماروں کی طرف سے، سارے پریشان حال کی طرف سے، سارے حاجت مند کی طرف سے، اگر کسی کا رزق بند ہے تو مولا آج ان کا رزق کھول دو. اتنی دعاؤں کے ساتھ صرف 110 مرتبہ صلوات پڑھ رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو، جو تمہارے مرحومین ہے، جو تم نے مرحومین کی طرف سے دیا ہے، تو تمہارے جو مرحومین ہیں ان کو کیا ثواب ملے گا کل تک غدیر. اس لیے کہ غدیر اگر ہمارے پاس آئی ہے، غدیر آج ہم سیلیبریٹ کر رہے. پھر بول رہا، غور سے سننا، میں یوتھ کے بول رہا، یہ جملے بالکل آخری حصے پہ آ گیا کہ غدیر جو آج ہم سیلیبریٹ کر رہے وہ اپنی طرف سے سیلیبریٹ نہیں کر رہے. اسی چھٹے امام کا ارشاد کہ غدیر کے دن غدیر جو ولایت امیر المومنین جو ہے، اگر تم کسی کے دل میں، امام کے جملے، کسی کے دل میں ولایت امیر المومنین دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کے حق میں دعا دو. اس لیے کہ وہ ماں پاکیزہ تھی، باپ حلال رزق کھلایا تھا، جس کی وجہ سے دل میں ولایت امیر المومنین آئی. آپ امیجن کریں، دل میں اگر مولا کی محبت آئی تو ماں باپ کی وجہ سے آئی. تو غدیر کے دن ڈونٹ فارگیٹ یور پیرنٹس، ڈونٹ فارگیٹ یور مرحومینز. اگر تم آج غدیر سیلیبریٹ کرے گرانڈ اس پہ، تو پہلے اپنی ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کے حق میں دعا کرو گے اللہ میرے ماں باپ کو غدیر کے صدقے میں سلامت رکھ. اور اگر میرے ماں باپ مر گئے تو ان کی گریو پہ جاؤ اور یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما. الہی آمین. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ یہ اتنا ثواب ہے غدیر. تو اس کا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ
تم کرنا چاہتے دعوت؟ سب نے کہا پلیز بتائیے۔ امام نے اس وقت کہا کسی ایک مومن کو غدیر کے دن کھانا کھلاؤ۔ دوستو کیا آج کے دور میں کوئی تم ایک مومن کو نہیں کھلا سکتے؟ میں پوچھ رہا، ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب 1,24,000 نبیوں کی دعوت کرنے کے برابر۔ ایک کھانا تمہاری قسمت بدل دے گی، ایک کھانا تمہاری تقدیر بدل دے گی۔ اتنے لوگ نبیوں کو اگر آپ دعوت دیں، آپ امیجن کریں اگر اللہ کا رسول سرکار میرے گھر آئے تو پھر گھر میں کوئی پریشانی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر میرے پاس آ جائے، کیا میں پھر پریشان نہ ہوں گا؟ گھر میں کوئی تکلیف ہوگی؟ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، اور کوئی اور نہیں کہہ رہا، وہ امام کہہ رہا جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، اس امام کے جملے۔ تب بہترین موقع آ رہا جمعرات کو، جو بھی سن رہا میری یہ مجلس، میرے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ کہ غدیر کے دن ایک مومن کو کھانا کھلا، اور وہ ایک کھانا بھی کیا کھلا رہے؟ دعا کرو کہ اللہ ہم کو زندگی دے، توفیق دے، صحت دے، سعادت دے کہ ہم ایک مومن کو بہترین کھانا کریں۔ اس کے بعد یہ بولو، یہ جو میں نے کھانا کیا ہے میرے ماں باپ کی طرف سے کیا ہے، میرے بھائی بہنوں کی طرف سے کیا ہے، میرے سارے مرحومین کی طرف سے کیا ہوں۔ اللہ تو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے سارے مرحومین کو دے دے، میرے شوہر کو دے دے، سارے بیماروں کو صحت دے دے، سارے مومنین و مومنات کو اس کا ثواب دے۔ آپ سوچو، آپ سوچو، آپ سوچو، آپ سوچو اس کا اجر کیا ہے۔ You will not believe، تمہارے ماں باپ لاسٹ ایئر، مثال دے رہا، لاسٹ ایئر تک غدیر کرتے تھے۔ جس مرحوم کی مجلس پڑھا ان کے اہلیہ کو بول رہا، تمہارا شوہر لاسٹ ایئر غدیر کر رہا تھا، صرف ابھی تو 9 مہینے ہوئے، لیکن آج نہیں کر رہا۔ آپ چاہتے کہ غدیر کا بیوٹیفل گفٹ ان کو دے کہ وہ بالکل سارے گناہ معاف ہو کے مغفورہ ہو جائے اور وہاں پر غدیر کی رحمت آ جائے، تو اس دن کسی یتیم کو کھانا کھلانا۔ میری خواہش ہے کسی بیوہ کو، اگر یتیم اور بیوہ نہ ملے تو پہلے پھر کسی غریب کو دیکھو جو مولا کا چاہنے، مولا کے چاہنے والے ہی ہونا۔ اگر وہ نہیں، پھر آپ کسی کو بھی کھانا کھلاؤ۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ صرف یتیم کو کھلاؤ، نہیں، صرف بیوہ کو کھلاؤ، نہیں، غریب کو کھلاؤ، نہیں، آپ کسی کو بھی کھلاؤ، ایک مومن کو کھلا سکتے کسی کو۔ لیکن میں آپ کو یتیم اس لیے بول رہا کہ یہ معصومین کا شعار ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا۔ غدیر، میرا مولا جو ہے، میرا مولا کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جب میرا مولا دنیا سے گیا تھا 21 رمضان کو، تو کوفے کے یتیم، کوفے کی بیوائیں، کوفے کے مسکین، کوفے کے فقیر تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے کہ ہمارا وارث چلا گیا، ہمارا خیال رکھنے والا چلا گیا، ہم کو روٹی دینے والا چلا گیا۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ غدیر کے دن کسی یتیم اور بیوہ کو کرا دو۔ یہ میری خواہش ہے آپ کے لیے، اور آپ مجھے بعد میں دعا دیں گے، آپ مجھے دعا دیں گے کہ کتنا اچھا نسخہ دیا، کتنا کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے مرحومین تمہارے حق میں دعا دیں گے، تمہارا شوہر، تمہارے ماں باپ۔ ایک یتیم کی بھوک اگر تم نے غدیر کے دن ختم کر دی تو تم یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارے مرحومین کے درجات کو اعلی علیین تک لے کے چلا جائے گا۔ بس میری خواہش آپ سے کہ ڈونٹ مس غدیر کے دن اپنے سارے مرحومین کو مغفرت کرا دو کہ اس سال کا وہ آخری بڑا دن آ رہا، اس سال کا اللہ تو کریم ہے، وہ معافی کرے گا، معافی کرتا، لیکن اس سال کا سب سے بڑا دن آ رہا کہ جس دن یہ رحمت خدا نازل ہونے والی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔